بسم اللہ الرحمن الرحیم تحفظ الطلبہ ترجمہ تعلیم المتعلم طریق التعلم۔ پہلی فصل، علم اور فقہ کی حقیقت اور فضیلت کے بیان میں۔ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے۔ کون سا علم فرض یا واجب ہے؟ اب یہ جان لینا ضروری ہے کہ ہر آدمی پر ہر طرح کا علم فرض ہے، بلکہ علم حال یعنی خود کو پیش آنے والی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ یوں سمجھیے کہ سب سے اونچا علم وہ ہے جس کی ابھی ضرورت ہے، اور سب سے اونچا عمل وہ ہے جس کی ابھی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ مسلمان پر وہ علم فرض ہے جس کی ضرورت ہے، وہ جون سے بھی حال کا ہو۔ اب جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے تو نماز کو لگتا اتنا علم ضروری ہے جس سے نماز کا ذمہ اتر جائے، اور جس سے کسی واجب کا ذمہ اتر جائے اس کو حاصل کرنا واجب ہے، کیونکہ جو چیز فرض عمل کا ذریعہ ہے اس ذریعے کو حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور جو چیز واجب کا ذریعہ ہے اس کو حاصل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح روزہ میں، اور اگر مال ہو تو زکوٰۃ میں بھی، اور حج فرض ہو تو حج میں بھی۔ ایسے ہی خریدنے بیچنے میں لگا ہو تو خریدنے بیچنے کے مسئلوں میں حضرت امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ زہد یعنی دنیا کے ذریعے آخرت بنانے کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھتے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں کتاب البیوع یعنی خریدنے بیچنے کے مسئلوں کی کتاب لکھ چکا ہوں۔ مطلب یہ کہ زاہد وہ آدمی ہے جو شک و شبہ والی اور مکروہ چیزوں سے بچے، اور اسی طرح سب معاملات اور سارے ہنر میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی ان میں سے کسی میں لگتا ہے اس پر اس سے جڑے ہوئے حرام سے بچنا فرض ہے۔ اسی طرح دل سے لگتی چیزیں جیسے توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، انابت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور خشیت یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور رضا یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر خوش رہنا، یہ سب باتیں ہر حال میں پیش آنے والی چیزیں ہیں۔ علم کی فضیلت۔ علم کی فضیلت کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ علم ہی انسان کی خاص خوبی ہے، کیونکہ علم کے سوا جتنی خوبیاں انسان میں ہیں اس میں انسان اور دوسرے جانور سب برابر ہیں، جیسے بہادری، دلیری، طاقت، سخاوت اور مہربانی وغیرہ علم کے سوا۔